جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے ہمت باندھ لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خوف سے آزاد کر دیتے ہیں. توکل کرنے والا ہی تو خوف سے آزاد ہوتا ہے. اس وقت پاکستان کی صورتحال ایسی ہے، پاکستان چاروں طرف سے ایسے ممالک میں گھرا ہوا ہے جہاں کرونا وائرس پہنچ چکا. چائنا، ایران اور افغانستان اور پھر عمان، یعنی سمندر کی سائٹ پہ کراچی سے آگے عمان کا ساحل. تو آپ یہ دیکھیے کہ پورے پاکستان میں خوف کی ایک فضا پیدا کی جا رہی ہے اور لوگ خوف زدہ ہو رہے ہیں. اور وہ ماسک جو 80 روپیز کا تھا 480 کا ہو گیا کہ سب لوگوں نے اپنے گھروں میں اپنی ضروریات کی چیزیں جمع کرنی شروع کر دیں، ماسک لے کے رکھنے شروع کر دیے کہ کل ماسک نہیں ملیں گے. خوف بیچتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں جو رب کی ذات پر یقین نہیں رکھتے. کرونا وائرس نے اس کو پکڑنا ہے نا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نومینیٹڈ ہو، تو پھر خوف کہے گا. خوف زدہ کیوں ہونا ہے؟ اب دیکھیں اتنے لوگ شاید کرونا وائرس سے ختم نہیں ہوئے جتنے لوگ دہشت سے ختم ہو رہے ہیں. دہشت سے ان کی تکلیف بڑھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر بہت گیمز ہوتی ہیں. چاندی ہو جاتی ہے ایسے دنوں میں ان لوگوں کی جو لوگوں کو خوف دلا کر مخصوص چیزیں خریدوا دیتے ہیں اور مہنگے داموں. ہر ایک کو اس خطرے میں مبتلا کرتے تمہیں جان کا خطرہ ہے، تمہاری جان بچے گی نہیں، بچے گی نہیں. ریلی ایک ہی ٹیکنیک ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی چیز سے خوف دلایا تھا. اتقوا النار اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچ جاؤ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ بچو. تو انسان کو اس خوف کی ضرورت ہے. تو انسانوں کو اس خوف سے نکال کر ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنے کے لیے خوف دلایا جا رہا ہے. پکڑے جاؤ گے، پکڑے گئے پکڑے گئے پکڑے گئے، آ گیا وائرس آ گیا، اور سارے لوگ عجیب دہشت میں مبتلا ہیں. اور یہ دہشت اور یہ خوف ظاہر کرتا ہے کہ اپنے رب پر یقین نہیں ہے، اپنے رب پر ایمان نہیں ہے. تو یہ خوف انسان کو چاہیے، لیکن دنیا میں ان چیزوں کا خوف انسان کو کچھ نہیں دیتا جن چیزوں کے خوف میں وہ مبتلا ہے کہ میری زندگی پکڑی جائے گی اور میرے اوپر دشمن غالب آ جائے گا، اور اسی طرح سے بہت سارے اور معاملات. آپ اگر دیکھیں کہ ایک مخصوص قسم کی دہشت کی فضا ہے، وہ دہشت جو طور کی وادی میں پیدا کی گئی تھی، اور طور کی وادی میں اللہ تعالیٰ نے تب 70 افراد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے ان سے یہ کہا تھا خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے قوت سے پکڑ لو. اور آج اتنی دہشت زدہ ماحول پیدا کر کے وہ فلسفیز اور وہ لائف سٹائل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی دہشت اور خوف میں آ کے اس کو قبول کر لیں. خوف زدہ نہیں ہونا، دہشت میں مبتلا نہیں ہونا. موت نے وقت پر آنا ہے اور موت سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے. اپنے رب پر یقین رکھنا ہے. یہ یقین آپ کو پاک رکھے گا، یہ یقین آپ کو آگے بڑھائے گا. اور کبھی رب کے مقابلے میں انسانوں کی دی ہوئی فلسفیز کو قبول نہیں کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رب کی بات پر راضی ہو جائیں، ہم رسول کی بات پر راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس باطل کے شکنجے سے بچا لے اور سب مسلمانوں کو اور ساری دنیا کے انسانوں کو باطل کے شکنجے سے چھڑا دے.